نجیب صاحب آپ نے دیکھا ہے بلکہ آپ نے دیکھا سبھی پورے پاکستان پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, بجلی کہاں پہنچ گئی ہے, آٹا, مطلب بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ بھی سینچریز مکمل کر چکی ہیں. غریب جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں, کھانے کو نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریاست حکومت کی بدترین ناکامی ہے؟ آپ شاید جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو درد مندی سے بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. ہم سب جو صاحب حیثیت ہیں ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. پر دوسری دو چیزیں بھی بہت اہم ہیں کہ ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل چلیں روپے کی قدر کی بات کر لیتے ہیں. اب چونکہ یہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جو روپے کی قدر ہے اٹس اے بیرومیٹر, یعنی کہ یہ ٹیمپریچر بتا رہی ہے کہ ملک کی جو کیفیت ہے اکانومی کی, وہ جو انڈر لائن کیفیت ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ 25-30 ارب ڈالر کی کرتے ہیں. یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 8.5-9% ہمارے جی ڈی پی کا ایکسپورٹ ہے, اس کو ہم ٹھیک نہیں کر پائے ہیں. مناسل کام ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. ہم پاکستان کی ریمیٹنس جولائی میں گری ہے. شارٹ رن میں جو ایشو آ رہا ہے وہ ریمیٹنس کے گرنے کا ہے, امپورٹ کے کھولنے کا ہے. وہ یہ بھی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے. ہماری جو اوپن مارکیٹ ہے جو جس میں روپے کی قدر شاید اس وقت 315 یا 320 کے قریب ہے, اس میں ایک امپورٹ اسمگلنگ, اس میں ڈالرائزیشن, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. سو یہ سب چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں. اور ایک بات یہ ہوئی ہے کہ ایک سیٹ اپ چونکہ چینج ہوا ہے, تو جو انٹرنیشنل فلوز ہیں پیسے کے, جیسے جنیوا میں ہم نے کہا $9 بلین ہم نے لانے ہیں, وہ ہم نہیں لا سکے. اب شارٹ رن میں یہ سارے کام کرنے کے ہیں. سو جہاں میں نے بہت کہا کہ ہمیں درد مندی دکھانی ہے ان لوگوں سے جو تکلیف میں ہیں, میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ the people of responsibility have to take actions morning, evening, afternoon, because اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. We should all be held responsible کہ ہم جس دن کام کرتے ہیں, جس دن پالیسی بناتے ہیں, جس دن ریگولیشن بناتے ہیں, ہمیں اس دن یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, پاکستان کے جو مسائل ہیں نا وہ کمپلیکس ہیں شارٹ رن کے بھی. میں نے ابھی آپ کو کتنے مسائل روپے کی شارٹ رن موومنٹ کے ایکسپلین کیے ہیں. اب ان سب کو حل تو کرنا پڑے گا نا. کیوں ریمیٹنسز گر رہی ہیں, کیوں ہماری ایکسپورٹس شارٹ رن میں گر رہی ہیں, کیوں اسمگلنگ کی وجہ سے امپورٹس جو باہر کا روپیہ ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈالرائزیشن ہو رہی ہے, کیوں وہ فلوز نہیں آ رہے. اگر آپ یہ سب چیزیں اگلے 1-2 ہفتے میں کچھ طے کریں اور ایک پالیسی فریم ورک اناؤنس کر دیں کہ آنے والے 3 ماہ میں اتنے میرے فلوز آئیں گے, تو بات کلیئر ہو جائے گی. جو انسرٹنٹی ہے مارکیٹ کی وہ ریموو ہو جائے گی. سو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیپل آف رسپانسبلٹی, میں اسی لیے پاور کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتا. پاور تو چھوٹا لفظ ہے ہمارے لیے. ہم پیپل آف رسپانسبلٹی ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی رسپانسبلٹی نوازا ہے کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو آگے لے کے چل سکیں. سو وی مسٹ ایکٹ ویری رسپانسبلی. میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک کلیئرٹی آئے گی کہ ڈالر انفلوز کا کیا اجرا ہے اگلے 3 سے 6 ماہ کا, سو دیٹ انسرٹنٹی مارکیٹ سے ریموو ہوگی. اور یہ سب ایکشنز جو میں نے کہے ہیں, آخر میں پھر کہوں گا کہ ہم ڈالر کے بارے میں بہت وری کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. چلیں مطلب اس سے انفلیشن بڑھتی ہے, اس کا بہت سا افیکٹ ہے اکانومی پہ. پر اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. جب روپیہ ڈالر امپورٹ کرے, ہماری ایکسپورٹ ہوگی تو خود ہی ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. جب ہماری ریمیٹنسز بہتر ہوں گی تو خود ہی ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے. تیسری کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر پا رہے, یہ سب سے ضروری ہے. مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی چیز بیچیں پاکستان میں باہر. یہ تو ایک بات ہم نے طے کی ہوئی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی نہیں کرتے, ہم ہائی ٹیک میں نہیں جاتے. پر ہم یہ بھی نہیں کر رہے کہ اگر کوئی ہمیں ایف ڈی آئی لانی چاہیے ملکوں میں, اور دنیا میں ایف ڈی آئی آئی ہے, ایسی ایف ڈی آئی جو کہ ایکسپورٹ کریٹنگ ہو, جو ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھائے. پچھلے سال آپ حیران ہوں گے اس بات پہ, پاکستان مطلب 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, $1.5 ارب کی صرف ایف ڈی آئی پاکستان آئی. یہ $2 ارب کے قریب ہوتی تھی پچھلے کچھ سالوں میں, یہ اور گر گئی ہے.
پاکستان کا اب آپ کہیں گے تو پھر واٹ از دا ریئل پوٹینشیل. پاکستان مجھے یاد ہے 2007-8 میں اس وقت کے وزیر خزانہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا 5 سے 7 ارب ڈالر کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان کا ایئرلی یہ پوٹینشیل ہے, اس میں ہم پرائیویٹائز بھی کر سکتے ہیں چیزیں جو کہ کرنی پڑیں گی.